ابتدا اس بابرکت نام سے جو تمام جہانوں کا رب ہے. آپ کا اسیر فکر آج ایک اور مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ہماری آج کی مہمان ایک خوبصورت شاعرہ ہیں. خوبصورت شاعری بھی کرتی ہیں اور وہ خود بھی بہت ہی ان کی گفتگو بھی جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت گفتگو بھی کرتی ہیں. ان کے اب تک 3 مجموعے کلام ادھورے خواب، سنہرے خواب اور زندگی اب تک شائع ہو چکے ہیں. تو ہم ان سے بات کریں گے کہ یہ خوابوں سے زندگی تک کا سفر کیسا رہا. اس کے علاوہ سماجی کام بھی کرتی ہیں اور اس سے سب سے بڑھ کر جو ہے وہ بہت اچھی خاتون خانہ بھی ہیں. اور یہاں رہنے والے لوگوں کے حساب سے ایک بہت بڑا کارنامہ ان کا یہ ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو اور بہت سارے بچوں کو اس بات کی تربیت دی ہے کہ وہ بہت اچھی اردو بولتے ہیں اور اردو ادب کے مختلف پروگراموں میں حصہ بھی لیتے ہیں. تو ہمارے ساتھ ہیں غزل انصاری صاحبہ. السلام علیکم غزل انصاری صاحبہ. وعلیکم السلام۔ غزل صاحبہ بہت بہت شکریہ، آپ نے جو ہے وہ ہمارے لیے ٹائم نکالا. نہیں نہیں، آپ نے کہا، میں حاضر ہوں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ. اچھا غزل انصاری صاحبہ، جو میرا پروگرام کا پیٹرن ہے اس میں یہ ہے کہ میرے سوالات جو ہیں وہ تقریباً ایک جیسے ہی ہوتے ہیں ہر دفعہ. کیونکہ جی ہم جو ہے نا وہ کسی بھی جو سوشل ورکرز ہیں یا جو کمیونٹی کے لیے کام کرنے والے لوگ ہیں ان کی زندگی کا ایک طریقے سے ذائقہ سا بنانے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں تک اس کو پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. تو جی مطلب میں یہ کہتا ہوں کہ میرے سوال جو ہے نا وہ تو بڑے روکھے پھیکے ہوتے ہیں، اس میں رنگ جو ہے وہ ہمارے مہمان بھرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کا اصل نام، مطلب غزل انصاری کے نام سے تو ہم سب جانتے ہیں آپ کو، لیکن آپ کا جی، اصل نام کیا ہے اور آپ کو اور کن کن ناموں سے پکارا جاتا ہے؟ میرا نام مہجبین ہے۔ میرے والدین نے جو رکھا تھا وہ مہجبین ہے، اور غزل جو ہے وہ تخلص رکھا تھا بہت بچپن میں ہی. یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ پرماننٹلی میرے نام کا حصہ بن جائے گا، لیکن یہ کہ وہ بن گیا. بلکہ اب غزل انصاری کے نام سے ہی ادبی دنیا میں تو اسی نام سے پہچان بنی ہے۔ ٹھیک ہے. اچھا آپ کی پیدائش کہاں کی ہے؟ کراچی۔ کراچی کی ہے، جی بالکل. اور مطلب ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ کراچی میں جو اردو بولنے والے لوگ ہیں وہ اپنا ایک طریقے سے یہ کہیں کہ سب قسم کی آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے کہ جی دہلی سے ہیں یا لکھنؤ سے ہیں. تو آپ کا کس علاقے سے تعلق ہے؟ میرے والد کا تعلق سہارنپور سے تھا، ٹھیک جو امرتسر کے ساتھ غالباً لگتا ہے، پنجاب کی سائڈ پہ، ٹھیک ٹھیک. اور میری والدہ کا تعلق بریلی مراد آباد سے تھا۔ اچھا، صحیح صحیح. تو یہ دونوں مطلب یہ جو جہاں تک میرا علم ہے یہ دونوں علاقے جو ہیں وہ بہت اچھی اردو بولنے والوں کی نہیں ہے، لیکن ماشاءاللہ آپ کی اردو جو ہے وہ تو زبردست ہوتی ہے. لیکن میں تو کراچی کی پیدائش ہوں، اور میری تو ظاہر براٹ اپ پاکستان میں ہی ہوئی ہے. ایک تو میرے والدین غالباً جب یہ پارٹیشن ہوا تو وہاں سے آ گئے تھے اور پھر کراچی میں آباد ہوئے. تو میرا تعلق اس سے بس اتنا ہی ہے کہ میرے والدین وہاں پر پیدا ہوئے تھے. میرا تو ظاہر میں پیدا بھی کراچی میں ہوئی، پڑھا لکھا بھی وہیں پر، تو پرورش تمام میری کراچی میں ہوئی. تو اس وجہ سے میرا خیال میں لہجہ ہے۔ صحیح. اچھا آپ کی تعلیم کا سلسلہ جو ہے وہ کہاں تک آپ نے تعلیم حاصل کی ہے اور کہاں سے آپ نے تعلیم حاصل کیا کی ہے؟ بتاؤں، بہت لمبی داستان ہے، شروع سے چلتی آ رہی ہے اور ابھی تک چل رہی ہے۔ میں نے اچھا. میں میں جی نے کراچی سے ہی میٹرک وہیں سے کیا تھا، کراچی میں کیا، اور پھر میٹرک کرتے ہی میری شادی ہو گئی تھی. اس کے بعد پھر میں نے کالج میں ایڈمیشن لیا اور کوشش کی کہ میں یہاں سے انٹرمیڈیٹ کر لوں، لیکن یہ کہ سیکنڈ ایئر میں تھی تو پھر پڑھائی کا سلسلہ منقطع ہو گیا. میری ساس کا انتقال ہو گیا اچانک، تو وہ پھر وہ رہ گئی. اس کے بعد پھر بچے پیدا ہوئے تو وہ پھر پڑھائی رہ گئی. اس کے بعد 12 سال کے بعد تقریباً پھر میں نے دوبارہ سے انٹرمیڈیٹ کیا، اس پہ جو پرائیویٹ کرتے ہیں تیاری کر کے پھر ٹیچرز ٹریننگ کی. اس کے بعد پھر میں پاکستان سے یہاں آ گئی تھی 94 میں. 94 میں یہاں آ کر پھر میں نے جی سی ایس سیز اور اے لیولز جو ضروری تھے وہ کی، ایکسیس ٹو یونیورسٹی کورس کیا. اور پھر یونیورسٹی میں پہلے تو میں نے پڑھایا یہاں پر 3-4 سال اردو پڑھائی یہاں پر اسٹیٹ اسکول میں. لیکن پھر جب میری بیٹی نے اپنی پڑھائی کا سلسلہ یونیورسٹی میں شروع کیا تو پھر میرے اندر بھی جو ایک سویا ہوا وہ اسٹوڈنٹ تھا وہ دوبارہ سے جاگ اٹھا. میں ٹیچنگ چھوڑ کر اس طرف آ گئی، اور پھر میں نے اپنی بیٹی کے ساتھ LLB آنرز ہڈرسفیلڈ یونیورسٹی سے کیا. پھر LPC کیا تو 5 برس وہ سمجھے آپ میں نے اسٹوڈنٹ لائف دوبارہ جی اپنی بیٹی کے ساتھ کیا.
اور وہ یونیورسٹی کی تاریخ میں ایک ریکارڈ کا وہ حامل ٹھہرا، اور انہوں نے ہماری باقاعدہ ریکگنائز بھی کیا ہے اس کو، اور اپنے اسٹوری لائن پہ بھی ڈالا. ابھی تک غالباً وہاں پر ان کے ویب سائٹ پہ موجود ہوگا ہڈرسفیلڈ یونیورسٹی کے. وہ کرنے کے بعد پھر میں نے DPSI کیا، ڈپلومہ ان سول سروسز انٹرپریٹنگ. تو یہ سلسلہ بس وہ چلتا رہا، کچھ نہ کچھ، کبھی پڑھایا کبھی پڑھا، اور ابھی تک طالب علم ہی ہے. تو اچھا، یہ تعلیم آپ کی جو ہے وہ کچھ تھوڑی سی ٹیکنیکل سائڈ پہ ہو جاتی ہے، لیکن یہ پھر یہ اردو شاعری کی طرف آنے کا خیال آپ کو کس طرح، یا کیا مطلب وہ حالات و واقعات رہے کہ جس کی وجہ سے آپ اس شاعری کی طرف آئیں؟ شاعری کا مجھے شوق تھا شروع سے ہی، اور وہ تو بندی ہوتی ہے جو بچپن میں مطلب میں بہت اس کو انجوائے کیا کرتی تھی اردو کے حوالے سے. مطلب انگلش میڈیم اسکول کے جو بچے ہوتے ہیں وہ اردو میں بڑے خراب ہوتے ہیں، ابھی تک یہی حال ہے. ہمارے اپنے گھروں میں جو بہنوں کے بچے ہیں پاکستان میں، انہیں اردو سب سے زیادہ مشکل لگتی ہے. لیکن مجھے اردو بہت پسند تھی، تو میں بہت شوق سے وہ پڑھا کرتی تھی جو ہمارے نصاب میں شامل تھے، اور اس کی تشریح کرنے میں مجھے بڑا مزہ آیا کرتا تھا. مضامین جو لکھوائے جاتے ہیں وہ میں بہت شوق سے لکھتی تھی. پھر میں نے چھوٹی عمر میں تھوڑا تھوڑا سا کچھ لکھنا شروع کیا، اور جب میرا میٹرک کا ایگزام تھا تو میں اپنے 2-3 اشعار جو ہے وہ اس میں لکھ کے آ گئی تھی، جہاں پر وہ ایک سوال ہوا کرتا تھا سیاق و سباق کے حوالے سے پسندیدہ شعروں کا لکھیں 5 اور بتائیں پسندیدگی کی وجہ بتائیں. تو مطلب میری پورے اعتمادی آپ ملاحظہ فرمائیں کہ میں مزے سے اپنے ٹوٹے پھوٹے 2-3 شعر اس میں نے شامل کر دیے باقی اشعار کے ساتھ. تو وہ شوق تھا. اس کے بعد پھر شادی ہو گئی، پھر بچے وغیرہ ہوئے تو وہ تھوڑا سا تھم گیا تھا، مصروفیت بڑھ جاتی ہے. لیکن پھر میں جب یہاں آئی 1994 میں، تو یہاں آ کر تنہائی ملی، کیونکہ میرا یہاں پر اور کوئی نہیں تھا. میں اکیلی ہی یہاں پر شفٹ ہوئی تھی اپنے میاں کی وجہ سے، باقی پورا خاندان کراچی میں. تو تنہائی جب ملی تو پھر وہ جو سویا ہوا ایک میرے خیال میں شاعر تھا، وہ دوبارہ سے جاگ اٹھا، اور پھر وہ دوبارہ سے ریکنیکٹ ہوئی میں اس سے. اور یہاں پر پھر میں نے باقاعدہ جو لکھنا شروع کیا، پہلی کتاب بھی میری پھر یہیں پر آئی. تو اس میں پھر یہ کہ میرا خیال میں ہجرت کے دکھ نے اس کو کافی جلا بخشی. صحیح. اچھا، اس کے مطلب آپ لکھنے کے علاوہ بھی مطلب ایک طریقے سے یہ ایک مطلب کہیں کہ سوشل ورکنگ کا یا سماجی خدمت کا ایک پہلو ہے کہ آپ جیسے یارکشائر ادبی فارم کی روح رواں ہیں آپ، جس سے جو ہے جی نئے آنے والوں کے لیے بھی، یا جن لوگوں کو شوق، نئے تو نہیں ہوتے لیکن جیسے ملک میں آتے ہیں انہیں بھی، جیسے آپ نے کہا کہ جب آپ آئیں تو آپ کو موقع ملا اشعار کہنے کا، اس طریقے سے کچھ اشعار کہنے والے لوگ ہوتے ہیں یا میری طرح کے لکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کو بڑی حوصلہ افزائی ملتی ہے یارکشائر ادبی فارم کی وجہ سے. تو یہ جی جی ہماری یہ کوشش جی یہی ہوتی ہے، ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ یہ کارواں جو ہے وہ بڑھتا جائے اور اس میں پیچھے سے لوگ شامل ہوتے جائیں، کیونکہ یہ لیگیسی چھوڑ کے نہیں اگر جائیں گے تو پھر اس کو سنبھالے گا کون. تو پاکستان سے آنے والے بچوں میں جو یہ ہوتی ہے حس، تو ان کو انکریج کرنا اور اس کو ان کو وہ کرنا، پروموٹ کرنا، اور ان کو اکسانا اس بات پہ کہ اس کو جاری رکھیں، یہ بہت ضروری ہوتا ہے. اور خاص طور پہ جو بچے یہاں پہ پل بڑھ رہے ہیں، جو یہاں کی پیدائش ہیں، ان میں بھی اگر قدرتی طور پر لکھنے کا ایک وہ موجود ہے، گن ہے، تو اس کو نکالنا بہت ضروری ہے. اور اپنی زبان سے جڑے رہنا بہت ضروری ہے، کیونکہ زبان ہی کلچر کے ساتھ ہوتی ہے، تو وہ ایک پوری زبان سیکھنا اس کا بہت ضروری ہے. اور میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جب بچے یہاں جو پیدا ہو رہے ہیں تو شروع میں جو 2-3 سال وہ ماں کی گود میں گزارتے ہیں، اس میں ان سے اپنی زبان میں ہی بات چیت کی جائے، کیونکہ وہ وقت بہترین ہوتا ہے جب بچہ زبان سیکھتا ہے. تو جو اپنی زبان سیکھ لیتا ہے نا، وہ دنیا کی کوئی بھی زبان زیادہ آسانی سے سیکھ سکتا ہے. ریسرچ کے مطابق انگلش تو سیکھ ہی جائیں گے بچے، کیونکہ پھر تو 3 سال کے ہونے کے بعد جو ہے وہ بچے ہمارے پاس کہاں رہتے ہیں، ہمارے پاس تو چند گھنٹوں کے لیے ہوتے ہیں، وہ اسکول میں ہی ہوتے ہیں. تو انگلش کا تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ سیکھ جائیں گے. لیکن ان کی جو ابتدائی تعلیم، جو بول چال ہے، وہ اردو میں میرا خیال ہے کہ ماں باپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ رکھیں. صحیح. بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ اگر جب ہم اپنی زبان کھو دیتے ہیں تو ایک طریقے سے ہم اپنی معاشرت یا کلچر جس کو کہتے ہیں وہ بھی ہم جو ہے وہ کھوتے چلے جاتے ہیں، جیسے ہی زبان کو ہم کھوتے ہیں. جی، اس کو اچھا، سنبھال کے رکھنا بہت ضروری ہے. بہت ضروری ہے. اچھا، عام طور پہ جو ہے وہ یہاں پر والدین اور خاص طور پہ مائیں جو ہوتی ہیں وہ شکایت کرتی ہیں کہ جی یہ بچے
جو ہیں وہ اردو بولنا پسند نہیں کرتے یا سیکھنا پسند نہیں کرتے، لیکن ماشاءاللہ آپ کے بچے ہیں یا پھر میرا خیال کہ ان کے بچے بھی جو ہیں وہ بڑے اچھے طریقے سے جو ہے اردو، نہ صرف یہ کہ اردو بھی بولتے ہیں بلکہ وہ آپ کے کاموں میں بھی آپ کا ہاتھ بٹاتے ہیں. تو یہ کتنا مشکل تھا آپ کے لیے یہ کرنا؟ یہ مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ کہ بچوں کو شروع میں تھوڑا سا فورس کرنا پڑتا ہے، پھر ان کو عادت پڑ جاتی ہے. شروع میں تو لازمی سی بات ہے کہ وہ بور ہوتے ہیں، اور ان کو ظاہر ہے اتنے ثقیل ان کے لیے وہ ماحول ہوتا ہے جہاں پر شاعری ہو رہی ہے، اردو زبان میں ہو رہی ہے، اور یہاں پر ان کا لکھنا پڑھنا اٹھنا بیٹھنا زیادہ تر انگلش میں ہی ہوتا ہے، ماں سوائے اس کے کہ گھر میں اگر ان کے اوپر زور دیا جائے. ہمارے ہاں تو جب بچے چھوٹے تھے تو یہ تھا کہ جب ہم رات کا کھانا اکٹھے کھاتے تھے تو اردو میں کہتی تھی کہ بھائی مجھے انگلش سمجھ میں نہیں آتی گھر میں، اردو میں بات کرو، اور ان کو لکھوانا، ان کے ساتھ ساتھ ان کے پیچھے لگے رہنا. تو اور پاکستان سے کنیکشن بہت ضروری ہے. میرا یہ تھا کہ میں تمام جو سمر ویکیشن ہوتی ہیں، موسم گرما کی جو چھٹیاں ہوتی ہیں، وہ میں پاکستان میں گزارا کرتی تھی. حالانکہ بہت گرمی ہوتی تھی اور ڈاکٹر صاحب یہ کہتے تھے کہ یہ زمانہ تو پاکستان میں نہیں یورپ میں گھومنے کا ہوتا ہے، لیکن میں کہتی تھی کہ یہ انویسٹمنٹ ہے اور یہ آگے جا کر آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے نتائج کیا نکلیں گے. تو اس سے یہ ہوا کہ بہت جڑے رہے وہ بچے اردو کے حوالے سے، اردو سے. اور اب بھی آپ نے دیکھا ہے کہ جو ہمارے یارکشائر ادبی فورم کے جتنے بھی پروگرامز ہوتے ہیں، جتنے بھی ایونٹس ہوتے ہیں، چیریٹی ایونٹس ہوتے ہیں، تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بچے تو میرے تو بچے بڑے ہو گئے اور ماشاءاللہ سب اردو بولتے سمجھتے ہیں، مگر ان کے بچے بھی میں ساتھ لے کے آتی ہوں اور کوشش یہ کرتی ہوں کہ وہ پارٹ آف دا ایونٹ رہیں، چاہے وہ چیریٹی کے حوالے سے ہو یا ادبی حوالے سے ہو. ان کو انکریج بھی کیا جاتا ہے، ہماری پوری ٹیم بہت انکریج کرتے ہیں ہم، اور بچے بھی، ہمارے اپنے ہی بچے نہیں، جو بھی بچے آ کر اس کا حصہ بننا چاہیں تو ہمیں اس سے بہت خوشی ہوتی ہے، کیونکہ اصل مقصد یہی ہے کہ یہ چھوڑ کے پیچھے جانا ہے، پیچھے سنبھالنے والے ہونے چاہیے اپنی زبان، اپنی تہذیب، اپنے ادب کو. کیونکہ اب یہاں کے باسی ہو گئے ہم لوگ، یہاں سے جانے کا تو ہے ہی نہیں نا، سوچتے ہی رہ جائیں گے کہ جائیں گے. پھر اس کے بعد پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ لوگ یہ مطلب یہ کر دیتے تھے اپنی خواہش کا اظہار کہ بھئی ہم مر جائیں تو ہمیں پاکستان لے جا کے دفنایا جائے، لیکن اب یہ رواج بھی ختم ہو جانا چاہیے تھا اور ختم ہو گیا ہے. تو اب تو ہم یہی ہیں، تو یہاں ہمیں رہتے ہوئے اپنے کلچر کو، اپنی زبان کو، تہذیب کو ساتھ ساتھ رکھنا پڑے گا. جی بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے. اچھا، اب ایک اور اسی حوالے سے کہ جو نئے لکھنے والے ہیں یا ابھی نئے آنے والے ہیں جو لکھتے ہیں یا شاعری لکھتے ہیں یا نثر لکھتے ہیں، ان کے لیے آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ ان کے لیے میں، اگر ان کو لگتا ہے کہ ان کے اندر کچھ ہے، کیونکہ جو لکھنا جانتے ہیں یا جن کے کو اللہ تعالیٰ نے، یہ دیکھیے یہ تو ایک جو لکھنے کا ہے شاعری خاص طور پہ، یہ نزول والی ہوتی ہے کیفیت کہ وہ اترتی ہے، اور اس کے بعد پھر اس کو کرافٹنگ اس کی کرنا، اس کی نوک پلک سنوارنا، یہ آپ کا کام ہوتا ہے اور اس کے لیے سیکھنا ضروری ہوتا ہے. تو جن لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ان کے اندر ایک حص ہے جو انہیں اکسا رہی ہے کہ وہ لکھیں، وہ خود بخود ہی پتہ چل جائے گا، تو اس کو وہ سنواریں، نکھاریں اور کسی نہ کسی سے اس کے بارے میں رائے لیں. اب ہمارے یہاں بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایسی مطالعاتی نشستوں کا اہتمام کریں، اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ لکھنا چاہتے ہیں اور لکھ رہے ہیں وہ آئیں اور اس سے سیکھیں اپنے بزرگوں سے. جو ہماری بھی بڑی خوش قسمتی ہے، ابھی ہمارے ساتھ یہاں پر جو ہمارے بزرگ اور ہمارے سینئرز موجود ہیں، ان سے پوری طرح استفاضہ حاصل کر سکیں، جو کہ ہم کرتے رہتے ہیں، ہم خود بھی سیکھتے ہیں. تو ان لوگوں کے لیے بھی میں یہی کہوں گی کہ اگر انہیں لگتا ہے کہ انہیں لکھنے کی صلاحیت ہے تو ضرور لکھیں، اور فری تھاٹس جو بھی ان کے ذہن میں آ رہا ہے اس کو لکھیں. اس کے بعد ترتیب تو خود بخود آ جاتی ہے، پھر وہ سیکھنے کے لیے یقیناً کسی نہ کسی کی سرپرستی میں آنا ضروری ہوتا ہے. تو مجھ سے تو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ بھئی ہم لکھتے ہیں، تو میں تو فوراً میں کہتی ہوں کہ بھئی آؤ پروگرامز میں آؤ، جوائن کرو یارکشائر ادبی فورم کو، اور جو مطالعاتی نشستیں ہوتی ہیں ہماری ان کا حصہ بنیں اور ضرور لکھیں، کسی بھی زبان میں لکھیں. اب ایک تھوڑا سا یہ ان سارے موضوعات سے ہٹ کے ایک سوال کہ آپ کی جی زندگی میں کوئی ایسا لمحہ جو آپ کہہ سکیں کہ جی زندگی بھر کی تپسیا جو ہے نا وہ قبول ہو گئی، جس کو کیا جو کہتے ہیں نا فیری ٹیل مومنٹ، کوئی ایسا لمحہ ہاں، جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں؟ میں بتا سکتی ہوں جی آپ کو. ظاہر ہے یہ کہنا کہ بچے ہوئے تو وہ تو سبھی کے ہوتے ہیں، اور ہر جو بھی ماں ہوتی ہے وہ اس کو یہی محسوس کرتی ہے کہ یہ اس کی زندگی کا حاصل لمحہ ہے. اس سے ہٹ کر
مجھے جو الازہر یونیورسٹی کا ایوارڈ ملا اور انہوں نے میرے کام کو ریکگنائز کیا، اور وہ میرے لیے ایک مطلب بہت جسے کہتے ہیں کہ سرپرائزنگ مومنٹ تھا، کہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میری کتاب خود بخود لفظوں کا سفر ہوتا ہے. شعر اگر اچھا ہو میرا خیال میں، یا سادہ ہو یا سمجھ میں آنے والا ہو، تو وہ بغیر ویزے کے سفر کرتا ہے، بغیر نام کے، بغیر کسی بھی حوالے کے. اور وہاں جب وہ پہنچا اور ان لوگوں نے میری کتاب، ایک کتاب کے بعد مزید 2 کتابیں آئی ہیں، یہ پتہ کر کے منگوایا، اور پھر مجھے پتہ یہ چلا کہ وہ مجھے بلانا چاہ رہے ہیں، اور انہوں نے ان کتابوں کے حوالے سے ان کے ایک اسسٹنٹ لیکچرر نے پی ایچ ڈی کیا. تو میں جب وہاں گئی تو مجھے جس طرح کی وہاں پہ زیرائی ملی، اور انہوں نے مجھے ایوارڈ سے نوازا، جو ان کا الازہر یونیورسٹی کا اردو ڈپارٹمنٹ تھا، وہ میرے خیال میں میری زندگی کا بہت خوبصورت اور بہت انوکھا ایک سفر رہا. اور مجھے وہاں پر جو ان لوگوں نے عزت اور محبت دی ہے، وہ میں کبھی بھی اگر خراب موڈ میں بھی ہوں اور وہاں کی مجھے یاد آ جاتی ہے، تو میرا دل مطلب ایک اللہ کا 1000 دفعہ شکر ادا کرنے کو چاہتا ہوں. تو ایک میرے خیال میں میری زندگی کا واقعہ ہے کہ جو اچانک رونما ہوا. صحیح یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، میری کیا اوقات. صحیح صحیح. چلیں غزل صاحبہ، میرا تو جی چاہ رہا ہے کہ آپ سے جو ہے میں بہت دیر تک باتیں کرتا رہا ہوں. پروگرام کے جو ہے نا وہ تھوڑا سا ٹائم لمیٹڈ ہے، اس وجہ سے میں جو ہے نا وہ آپ سے اجازت چاہوں گا. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا اور اس پروگرام میں شرکت کی اور بڑی خوبصورت باتیں کی. بہت شکریہ. زندہ رہے تو دیکھیں گے ساحل پہ جا کے ہم، دریا نہیں رہا کہ کنارہ نہیں رہا. اس طرح کے خوبصورت شاعروں کے خالق مہجبین غزل انصاری آج ہماری مہمان تھیں. امید کرتا ہوں کہ یہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. اس کے ساتھ ہی آپ کا اسیر فکر جاوید اختر آپ سے اجازت چاہتا ہے. آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ سبسکرائب کر لیں. اگلے ہفتے کسی اور نئے مہمان کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.